روایت ہے کہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن جو آپ کے فوت شدگان ہیں ان کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں اپنے وارثان کو ہمارے لیے صدقہ کرو، یہاں تک کہ ایک روٹی ہی صدقہ کرنا چاہو تو وہی کر دو۔ وہ عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو وہ خوش خوش اپنے مسکن کی طرف واپس چلی جاتی ہیں، اور اگر صدقہ نہیں کرتا تو وہ پھر پریشان حال میں جاتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آخری ایام تھے، ان آخری ایام میں آپ نے جو وصیت فرمائی، میرے اثاثہ جات دیکھ لو، جب میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوا اور جب میری وفات ہو اور اگر میرے اثاثہ جات بڑے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ میری وصیت ہے کہ وہ سارے کے سارے اثاثہ جات جو ہیں وہ میرے بعد جو خلیفۃ المسلمین ہوں گے ان کو جمع کرا دیے جائیں اور میرے زائد اثاثے بالکل نہ رکھے جائیں۔ یہ بھی آپ کی ایک وصیت تھی۔ یہ بھی کہا کہ مجھے میرے پرانے ہی کپڑوں میں کفن دے دیا جائے، نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، اگر نئے کپڑے جو ہیں وہ زندہ کو ضرورت ہوگی تو ان کو دے دیے جائیں۔ یہ بھی آپ کی ایک وصیت تھی۔ ایک بڑا شخص تھا، حضرت عمر کو آپ نے دیگر صحابہ کے مشورے سے خلیفہ مقرر کیا، تو حضرت عمر جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ابو بکر کدھر جاتے ہیں اور کیا معمول ہے ان کا، تو جب معلوم ہوا کہ ابو بکر ایک شہر سے باہر کسی علاقے میں جاتے ہیں روز، تو حضرت عمر بھی ادھر گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ابو بکر جو ہے کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی بوڑھے کو صفائی کر رہے ہیں اس کے گھر کی، اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب سیدنا عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اس بوڑھے کے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بوڑھا جو ہے وہ تو نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول کے مطابق جو ہے نا اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے کئی دن آ نہ سکے، تو اس بوڑھے نے جب آہٹ سنی تو اس نے کہا تم اتنے دن کہاں غائب رہے اور کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر خاموش رہے۔ تو جس طرح وہ سیدنا ابوبکر صدیق اس بوڑھے کو کھلاتے تھے، حضرت عمر نے ان کو نوالے ڈالے تو اس نے کہا کہ تم وہ نہیں ہو جو پہلے آتے تھے۔ آپ نے اس کو بتایا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا بوڑھا کہ جو وہ آتے تھے نا وہ پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، تو وہ اپنے منہ میں چبا کے پھر مجھے دیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے وہاں پر بڑے تاریخی لفظ اور فرمایا کہ ابو بکر تم تو آنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر گئے۔ کس طرح یہ لوگ مینج کرتے ہوں گے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی زندگی اور تاریخ کو پڑھ کے، یقین کرے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جب تدفین کریں تو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قبر انور ہے اس کے سر مبارک سے ایک ہاتھ نیچے کو دفن کیا جائے۔ یہ ادب رسول ہے، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری میں دفن نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی تدفین کے لیے گزارش کی حضرت عائشہ صدیقہ سے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے ایک ہاتھ ابو بکر سے نیچے دفن کیا جائے۔ آج بھی آپ منبر رسول دیکھیں نا تو کافی سیڑھیاں اور کافی اونچا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جس جگہ رسول اللہ بیٹھتے تھے آپ اس جگہ اس مقام پر نہیں بیٹھتے، آپ اس سے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مقام پر کہاں بیٹھ سکتا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔
اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تو اس سے نیچے بیٹھ کے خطبہ دیتے. تو آپ سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس مقام تک کہاں بیٹھ سکتا ہوں جہاں پر سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھا کرتے تھے. اب یہ طریقہ، یہ ترتیب ہماری تربیت کا حصہ ہے. آج ہمارے اندر ادب جو ہے وہ بھی نہ رہا اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، تو آج ہم پریشان اور خوار ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. اب مہینہ جو شروع ہو گیا ہے یہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو رجب کا مہینہ کون سا ہے؟ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے. آج کیا دن ہے؟ جمعۃ المبارک ہے. اس کے متعلق روایت سن لیں. روایت ہے کہ رجب کے جمعۃ المبارک کے دن جو آپ کے فوت شدگان ہیں ان کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں، دروازے پہ آتی ہیں، شب برات کی رات بھی آتی ہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں اپنے وارثان کو، ان میں ان کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد میں کوئی بھی ہے، وہ ان کو کیا کہتی ہیں؟ وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہمیں صدقہ کی از حد ضرورت ہے، ہمارے لیے صدقہ کرو، یہاں تک کہ ایک روٹی ہی صدقہ کرنا چاہو تو وہی کر دو. اگر کوئی ان کی بات کو سمجھتا ہے یا یہ حدیث پاک جن کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے وہ عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو وہ خوش خوش اپنے مسکن کی طرف واپس چلی جاتی ہیں. اور اگر صدقہ نہیں کرتا تو وہ پھر پریشان حال میں جاتی ہیں. یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے. اس لیے آج جمعۃ المبارک ہے، اپنے مرحومین کے لیے ضرور بالضرور اس نیت سے صدقہ کرے کہ ان کو اس کا ایصال پہنچے. اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.